یہ ہے وہ بات جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا نقطہ اس میں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی اور سب سے بڑے عبادت گزار تھے، یہ تو ہم جانتے ہیں نا، مگر اس میں سمجھنے والی کیا بات ہے؟ اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بیلنس کر کے بتایا ہے، ماڈریٹ طریقے سے، بیلنس طریقے سے اور اعتدال کے ساتھ چلا جائے گا۔ اسی لیے یہ جو صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، یہ ہم حدیث پڑھ کے گزر جاتے ہیں، لیکن اس حدیث کا معنی مطلب کو گہرائی کے ساتھ سمجھا جائے۔ اس حدیث میں کیا ہے کہ جب کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کے ازواج مطہرات سے یعنی امہات المومنین سے آپ کی عبادت کے بارے میں سوال کیا، اور جب ان کو پتہ چلی آپ کی عبادت کے بارے میں باتیں، تو انہوں نے یہ سمجھا اور کہنے لگے کہ ہم کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو سکتے ہیں، ان کی تو اللہ رب العزت نے اگلی پچھلی تمام خطائیں اور تمام گناہ معاف فرما دیے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ ساری رات کا قیام کرتا رہوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، اور تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔ ان کی اب دیکھیں سب عبادت کا ہی مظہر ہے نا، ہر انسان نے کیا سوچا؟ زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کا کام۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کے خوش ہوئے؟ جب یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ ان کے پاس سے اور کہنے لگے کیا وہ تم ہو جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ تمہیں جاننا چاہیے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ متقی ہوں۔ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں راتوں کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ لہٰذا جو شخص میرے طریقے سے اعراض کرے گا یعنی میرا طریقہ چھوڑے گا، وہ مجھ سے نہیں ہوگا، وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو یہ بات سمجھنا چاہیے اس حدیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہی نقطہ بتانے کے لیے ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ اس حدیث کو ہم جس طرح سمجھنا چاہیے وہ بات ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں اس حدیث سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں کسی قسم کی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، اور یہ نہیں چھوڑا کہ دین میں نئے نئے کام ایجاد کیا جائے، بلکہ اس طرح کے کام پر عمل کرنا بالکل صحیح اور جائز نہیں ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ ان تین باتوں کو سمجھنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو آج جو عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، چاہے وہ جشن کے طور پر منایا جائے، چاہے وہ درود کی مجلسیں آراستہ کر کے منائی جائیں، چاہے وہ کسی بھی طرح سے منائی جائیں، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اگر دین کا حصہ ہوتا تو قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کے عمل میں ہوتا اور اس کا کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور ملتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں جو باتیں بیان کی ہیں، اس کے اندر اور کیا کیا خرابیاں موجود ہیں؟ اگر دوسرے پہلو سے اور دوسری طرف سے، دوسرے ڈائریکشن سے محفل میلاد کا جائزہ لیا جائے تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف بدعت ہی نہیں ہے کہ دین کے اعتبار سے یہاں پر کوئی کام ہو رہا ہے، بلکہ اس کے اندر کئی ایسی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں جو کہ جس سے کہ پورے دین کا کہا جائے کہ ایک مزاج ہی ختم ہو گیا، اور اس کے اندر اتنی بڑی بڑی برائیاں شامل ہو گئیں جو کسی بھی طرح دین کا حصہ نہیں ہے۔ مثلاً عورتوں اور مردوں کا مل جانا ایسے گروپس میں، اسی طرح میوزک بجانا، موسیقی کا استعمال، اسی طرح نوجوانوں کا ناچنا، کتنی طرح کی چیزیں ہیں جن کو ثواب سمجھ کے اس میں
کیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ گناہ سے اٹھ کر شرک تک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں غلو سے، یعنی بڑھا چڑھا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے امت کو کیا تعلیم دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی کی، ابن ماجہ کی اور صحیح البانی کی حدیث ہے کہ دین میں غلو کرنے سے بچو، تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو ہی نے تباہ کیا ہے۔ غلو سے مراد کیا ہے؟ بڑھا چڑھا کر کسی چیز کو کرنا۔ کیا میری آواز نہیں جا رہی ہے فیس بک کے اوپر؟ آپ لوگ پلیز بتائیے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میری تعریف میں حد سے تجاوز نہ کرنا۔ جیسا کہ نصارہ نے ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں حد سے زیادہ بڑھ گئے وہ لوگ۔ بے شک میں ایک بندہ ہوں، لہٰذا تم بھی اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو، بخاری کی حدیث ہے۔ کتنی تعریفیں ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے قریب پہنچا دیا جاتا ہے باتوں میں۔ اور ہمارے علماء موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسے ایسے علماء موجود ہیں جن کی تقریروں میں آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ 2 کرسی ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اس لیے آپ کو سنا رہے ہیں، اور ہزاروں لوگ ایسی باتیں سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں کہ واہ ہمارا نبی عاشق رسول کے نام پر اور عاشقان رسول کے نام پر جتنا غلو کیا جاتا ہے، جتنا شرک کیا جاتا ہے، اور نعت کے پڑھنے پڑھانے کے نام پر جتنا شرک کیا جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ محبت میں ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، نعوذ باللہ یہ شرک کر کے ہم اللہ کے سب سے ناپسندیدہ بندے بن جاتے ہیں۔ اور شرک معاف نہیں ہے، شرک معاف نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری وقت میں اسی بات کی فکر تھی کہ ایسا نہ ہو کہ تم وہ کرنے لگ جاؤ جو تم سے پہلے نصارہ نے کیا۔ نصارہ نے کیا کیا؟ کرسچن نے، کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا اپنے نبی کو۔ تو میرے ان کانوں نے کیا سنا کہ ایک صاحب تقریر یہ کر رہے ہیں کہ 2 کرسیاں لگائی جائیں گی قیامت کے دن، اور ایک پر اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہوں گے اور اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اور ایک پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوں گے۔ اوہو اوہو۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ایسی مجالس میں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح ان مجالس میں کیا کیا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کو اور آپ کے تشریف لانے کا منظر پیش کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ بذات خود ایسی مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں، اسی بنیاد پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام اور خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سلام پڑھا جاتا ہے کھڑے ہو کر کے۔ اس کے پیچھے کوئی کہتا ہو ہم تو یہ نہیں تصور مانتے، ہم تو ایسا سمجھ کے نہیں کھڑے ہوتے ہیں، ہم تو بس ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے جو ہے وہ احترام میں۔ جاننا تو چاہیے کہ لوگ کیوں کھڑے ہو رہے تھے، لوگوں نے کیوں اس کو شروع کیا اور ایجاد کیا۔ آپ اگر اپنی کم علمی کے بنا پر بھی اگر کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ اس گناہ میں شریک ہی ہیں، جہاں پر آپ کو یہ تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں ایسی مجلسوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومنون کی آیت نمبر 116 میں کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو، پھر تمہیں قیامت کے روز اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ مسلم کی حدیث ہے، روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور سب سے پہلے میری قبر کا منہ کھولا جائے گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ بدعت کے بارے میں، دین کے بارے میں کوئی اچھی بات، اچھا کام،
ایجاد کرنے کے بارے میں کیا بات کہی جاتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں بدعت حسنہ کی جا سکتی ہے، اچھی بدعت ایجاد کی جا سکتی ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جس شخص نے ہمارے اس دین میں نیا کام ایجاد کیا جو اس سے نہیں تھا وہ مردود ہے، ٹھکرایا جانے والا ہے، دور کیا جانے والا ہے۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے، یعنی جس پر میرا حکم نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ اس سلسلے میں یہ جو گٹھلیوں کے اوپر اور چیزوں کے اوپر جو درود پڑھا جاتا ہے، اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، یعنی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور ان سے کہا کہ میں نے ابھی مسجد میں ایک چیز دیکھی ہے جسے میں درست نہیں سمجھتا۔ بہت غور سے سنیے گا اس بات کو کہ میں نے مسجد میں ایک چیز ایسی دیکھی ہے جسے میں درست نہیں سمجھتا، حالانکہ میں نے الحمدللہ خیر ہی کو دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ خود جب مسجد میں جائیں گے تو آپ بھی دیکھ لیں گے، میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مختلف حلقوں میں یعنی گروپس میں بیٹھے نماز کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کنکڑیاں ہیں، اور ہر حلقے میں یعنی ہر گروپ میں ایک آدمی باقی لوگوں سے کہتا ہے کہ تم 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، تو وہ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے تم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو وہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اب تم 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، تو وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نے یہ سب کچھ دیکھ کر ان سے کیا کہا؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے آپ کی رائے کے انتظار میں انہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نے انہیں یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اپنے گناہوں کو گنیں اور شمار کریں، نہ کہ نیکیوں کو، اور آپ انہیں گارنٹی دیتے کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس جا کر فرمایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ گروپس میں سے ایک گروپ کے پاس گئے اور کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، ابو عبد الرحمن، یہ کنکڑیاں ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کی تسبیحات شمار کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ افسوس ہے تم پر اے امت محمد، وہ تمام لوگ جو کنکڑیوں پر پڑھنے کا مزاج رکھتے ہیں، اس بات کو سنیں، اور گروپ میں بیٹھ کے یہ عمل کو اس کو جائز اور صحیح سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو سنیں۔ صحیح بات پہنچانا میری ذمہ داری ہے اور سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، کہ افسوس ہے تم پر اے امت محمد، تم کتنی جلدی ہلاکت کی طرف چل دیے۔ سبحان اللہ، بات پڑھی جا رہی ہے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم کتنی جلدی ہلاکت کی طرف چل دیے۔ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابھی بکثرت موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی کپڑے پرانے نہیں ہوئے، اور نہ ہی آپ کے برتن ابھی ٹوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بہتر طریقۂ عمل پر ہو، یا تم گمراہی کا ایک دروازہ کھول رہے ہو؟ یعنی تم کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ بہت بھلائی کا کام ہو رہا ہے، نیکی کا کام ہو رہا ہے، یا تم گمراہی کا ایک دروازہ کھول رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا، واللہ یا ابا عبد الرحمن ما ردنا الا الخیر، کہ اے ابو عبد الرحمن، جو کہ آپ کی کنیت تھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی، اللہ کی قسم ہم نے تو خیر کا ہی ارادہ کیا تھا،
یہ کرنے میں ہماری نیت تو بالکل خیر کی تھی، بھلائی کی تھی، ثواب کی تھی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ کتنے لوگ ہیں جو خیر کا ارادہ کرتے ہیں لیکن وہ خیر کو ہرگز نہیں پا سکیں گے، وہ خیر کو ہرگز نہیں پا سکیں گے۔ کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ امت آج انہی گٹھلیوں کے اوپر، انہی تسبیحات کے اوپر ڈل گئی۔ اور غور کیجئے تو یہاں پر کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کیا تسبیحات کا پڑھنا برا عمل تھا؟ نہیں، یہ برا عمل نہیں تھا، اور نہ ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تسبیحات پڑھنے پر انہیں برا بھلا کہا، بلکہ آپ کے لب اور لہجے میں اور آپ کے انداز میں جو سختی تھی وہ اس لیے تھی کہ انہوں نے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر تسبیحات پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنکڑیوں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیحات کو شمار کرتے تھے۔ یہ تھا نا معاملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیحات گنتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو چیز سب سے زیادہ سمجھنے کی ہے اس دور میں، آج کے دور میں ہم کو اور آپ کو، کہ وہ حلقوں میں بیٹھ کر یا کسی گروپ میں بیٹھ کر نہیں بلکہ انڈیویجولی اپنے طور پر تسبیحات پڑھتے تھے۔ تو ان کا یہ عمل اگرچہ لوگوں کی نظر میں خیر تھا، بھلائی تھی، ثواب تھا، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر تھا، اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے انہیں نہایت سخت الفاظ میں تنبیہ کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ عمل خیر ہی ہے اور ثواب کا ہی ہے تو ٹھیک ہے تم کرتے رہو، اور بہت اچھا تم نے لوگوں کو لگا رکھا ہے، بہت اچھا ہے تم نے لوگوں کو لگا رکھا ہے۔ اور آپ دیکھیں، میری ابھی حال میں کسی سے بات ہوئی، انڈیا کے کسی ایک ماشاءاللہ خاتون سے جو کہ درس دیتی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں کو لگا رکھا ہے اس پینڈیمک میں، کیا چیز کے اوپر؟ کہ وہ کثرت کے ساتھ آیت کریمہ پڑھ کر، چونکہ پینڈیمک کا دور ہے، وبائی دور ہے، تو خواتین کو یہ لگا رکھا ہے کس کام پر کہ وہ دن بھر میں 5000 یہ آیت کریمہ پڑھ کر ہم کو واٹس ایپ کے اوپر بھیجیں، مغرب تک وہ ہمیں بھیج دیتی ہیں، اور منیمم جو اس کی تعداد ہے وہ 500 ہے۔ یہ میری بات ہوئی کسی سے، آپ کو بتا رہے ہیں منیمم جو تعداد ہے وہ 500 ہے، تو پھر جو 500 سے کم کرے وہ ہمیں نہ بھیجے۔ تو خواتین مجھے واٹس ایپ پر میں نے گروپ بنا رکھا ہے، لوگ وہاں پر بھیجتی ہیں، اور میں آخری میں تمام چیزوں کو جمع کر کے تمام پڑھنے والوں کی تعداد کو کاؤنٹ کر کے جوڑ کر کے پھر میں اس کے بعد دعا کرتی ہوں۔ یہ ہر دن ہوتا ہے، میں نے خواتین کو اس خیر کے اوپر لگا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری، آپ کے طریقہ کار سے دوری۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے، یعنی فورسڈ ہو کر کے کسی نیکی کی طرف جانا اور کسی گروپ کی طرف سے ہمیں اپائنٹ کر دیا جانا وظیفہ کہ جی آپ کو دن بھر میں اتنا پڑھنا ہے، یہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ آپ کے بعد صحابہ نے کیا۔ اور یہی طریقہ کار کوئی آج ہم سے پوچھتا ہے کسی کے جانے کے بعد قرآن خوانی کے، آپ چاہتے تو اتنے حفاظ آپ کے پاس تھے کہ ہر صحابہ کے انتقال پرملال پر آپ کہتے کہ جی بیٹھو اور اب قرآن پڑھ پڑھ کے بخشو، لیکن یہ طریقہ نہیں تھا ان کا۔ ہر کسی کو یہ سمجھایا گیا کہ 3 اعمال ہیں جو اس کی زندگی میں اس کے بعد جاتے ہیں، اور ہر کسی کو یہ سمجھایا گیا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، تم کو ایک ایسا اللہ کا بندہ بننا ہے جو ہر وقت اللہ کے ذکر کو، اور کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ چیزیں ضرور کاؤنٹ کر کے ہمیں بتائی گئی ہیں، اور اس کی تعداد 100 تک پہنچتی ہے، 100 کی تسبیح، اس سے زیادہ شریعت میں نہیں ملتی چیزیں۔ اس کے بعد اینڈلیس ہے، جتنا کر سکو اتنا کرو، اور ہمیں اس کو جو ہمیں لیول بتایا گیا ہے
اللہ کے ذکر کا وہ کیا ہے؟ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہ لیول بتایا گیا ہمیں اور آپ کو۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے کہ ایون نیکی کرنے کا طریقہ جو ہمیں سکھایا گیا اس سے امت کسی اور طریقے کے اوپر ڈل جائے گی تو وہ گمراہی کا دروازہ کھولے گی۔ اور کیوں گمراہی کی طرف، کیوں اس کو گمراہی کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم وہ مشکل راستہ، شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا نا امت نے کہ اب سال میں ایک عید میلاد النبی منعقد کرو اور سارے گناہ سے دھو لو، اس لیے کہ یہ محبت کا عمل ایسا ہے جس سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ گٹھلیوں کے اوپر درود پڑھو اور گناہوں سے دھل جاؤ۔ امت نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو اللہ اور اس کے رسول کے پسند کا تھا۔ وہ مشکل راستہ ہے نا، نمازیں پڑھی جائیں، تہجد پڑھی جائے، اخلاق اچھا رکھا جائے، لوگوں کے ساتھ معاملات رکھے جائیں، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کو دکھ نہ دیا جائے، اور لوگوں کے کام آیا جائے، لوگوں کی خدمت میں بچھے رہا جائے۔ بہت مشکل راستہ ہے یہ۔ شارٹ کٹ کیا ہے؟ سال میں ایک بار ایک درود کی مجلس آراستہ کرو، یا ہفتے میں ایک دفعہ، وہ بھی ہے، ہفتے کی بھی درود کی مجالس ہیں ہمارے پاس، ہفتے کے درود کی مجالس جو ہے وہ منعقد کرو، اور سب بیٹھیں گروپ میں اور سب اپنی اپنی تسبیحات پر 1000 1500 لاکھ 1.5 لاکھ جو بھی چلتا ہے وہ کریں، اور اس کے بعد بس اس کے بعد دعا کر لی جائے اور اللہ اللہ خیر صلاح، ہم اپنے گناہوں سے ہلکے پھلکے ہو گئے اور ہم نے اللہ کو راضی کر لیا اور ہم نے اللہ کے رسول کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ جب بدعات آ جاتی ہیں امت کے اندر تو امت اپنے اصل مقصد حیات سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ ہے نقصان بدعات کا۔ جب بدعات آ جاتی ہیں امت کے اندر تو امت سنت سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ ہے نقصانات بدعات کا۔ جب بدعات آ جاتی ہیں تو امت گمراہیوں کے دروازے کو کھول کے اس کے اندر گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے بدعات کا نقصان۔ اصل دین کہیں گم ہو گیا اور یہ ریچولز اور یہ رسومات اور یہ تماشے ہم نے اس کو اخذ کر لیا۔ اس سلسلے میں کچھ لوگ اس کی دلیل بھی دیتے ہیں۔ کیا دلیل؟ کہتے ہیں پہلی بات کہ جب انسان میلاد کرتا ہے تو وہ ایک یادگار ہوتی ہے، اس کے منانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے رسول کو دن میں 10 مرتبہ یاد نہ کرتا ہو تو اس کے لیے سالانہ یا ماہانہ یا ہفتہ وارانہ یادگاری محفلیں منعقد کی جائیں جن میں وہ اپنے نبی کو یاد کر سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر سکے۔ لیکن اگر مسلمان رات اور دن میں 10 مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے اور ان پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہو تو اس مقصد کے لیے سالانہ محفلیں برپا کرنا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا سالانہ یاد کیا جائے گا؟ جس کی اتباع کرنی ہے صبح اٹھ کر کے رات کے سونے تک، جس کے نقش قدم پر چلنا ہے صبح اٹھ کے رات کے سونے تک، اسے ہفتوں میں یاد کیا جائے گا، مہینوں میں یاد کیا جائے گا، اسے سالوں میں یاد کیا جائے گا، یا جس کا نقش قدم ہر وقت اپنے سامنے رکھا جائے گا، وہ ہر عمل سے پہلے یاد ہے مجھے، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح دوسری بات جو پیش کی جاتی ہے کہ میلاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی تصویر، آپ کے اخلاق، آپ کے صفات اور آپ کا نسب بیان کیا جاتا ہے، اس سے لوگوں کو جو ہے وہ پہچان بنتی ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب وہی ہے پہلے سوال جواب والا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی عادات کو سال میں ایک مرتبہ سن لینا کافی ہے؟ ایک مرتبہ سن لینا کافی ہے؟
یہ کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی ہے جس کو سال بھر سنتے اور سیکھتے رہنا ضروری ہے اور بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح تیسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا یہ تو ایمان کی دلیل ہے نا، اس میں کیوں کوئی انسان ناراض ہوتا ہے بھلا؟ کیا لوگوں نے دل کی ساری خوشی ختم کر دی ہماری؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا اس دن کی ہے جس میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اگر خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو یہ ہمیشہ ہونی چاہیے اور کسی ایک دن کے ساتھ خاص نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر خوشی اس دن کی ہے جس دن آپ پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہی وہ دن ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ تو محبوب کی موت کے دن خوشی منانا کون سی عقل مندی ہے؟ یہی دن ہے جس دن آپ کی وفات بھی ہوئی ہے۔ اسی طرح اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر دن ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پیر اور جمعرات کو جب روزہ رکھتے تھے اور آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں پیر کا دن جو سوموار کا دن ہے وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا اور اسی دن مبعوث ہوا۔ صحیح حدیث ہے۔ اس کا جواب کیا ہے کہ اگر لوگ کہیں کہ جی آپ تو اپنی پیدائش کے اعتبار سے بھی اس بات کو سمجھتے تھے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے نعمت پر شکر اس طرح ادا کیا ہے جس کا شکر روزہ رکھ کے کیا گیا ہے۔ اور آپ نے 12 ربیع الاول کو روزہ نہیں رکھا، بلکہ آپ نے پیر کے دن کا روزہ رکھا ہے جو ہر مہینے میں 4-5 مرتبہ آتا ہے۔ اس بنا پر 12 ربیع الاول کو اگر کسی عمل کے لیے خاص کرنا اور ہر ہفتے آنے والے پیر کو چھوڑ دینا، دراصل کیا ہے؟ آپ کے اس عمل کو نظر انداز کرنا ہے جو آپ نے اپنی ولادت کی خوشی میں اگر کوئی کہتا ہے کہ کیے ہے۔ لیکن اصل بات جو آپ نے کہی تھی وہ یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اس دن پیر کے دن اور جمعرات کے دن بندے کا اعمال نامہ اپنے رب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ جب میرے رب کے آگے پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ کہاں ایک بندے کا وہ فکر جو ہر لمحہ اپنی اتنی تمام تر نیکیوں، محنتوں اور تمام تر جو ہے وہ ریاضتوں کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ اسے اس بات کی ضرورت ہے کہ جب اس کا اعمال نامہ اس کے رب کے پاس پیش کیا جائے تو اس کی حالت ایسی ہو کہ رب کو پیار آ جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ روزے کو پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روزہ کا تو ثواب اور اجر تو میں ہی ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کی نفی ہے، نماز تو جنت کی چابی ہے ہی ہے، لیکن ایک بندے کا اپنے رب کے لیے صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اگر اس کو دیکھا جائے تو آپ نے پیر کے دن جب روزہ رکھا ہے تو کوئی مجلس آراستہ نہیں کی ہے، کوئی ہنگامہ شور شرابہ نہیں ہوا ہے، کوئی نعت خوانی نہیں ہوئی ہے کہ جس کے ذریعے اس کو جو ہے منایا جائے اور اس تقریب کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جائے۔ تو یہ باتیں سمجھنے کی باتیں، بچنے کی باتیں۔ اسی طرح 5ویں بات یہ کہی جاتی ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں اور آپ پر درود پڑھا جاتا ہے، تو یہ بھلا بدعت یا کوئی گمراہی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں گناہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ قرآن کی تلاوت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے اکٹھا ہونا خود ایک بدعت ہے۔ یہ بات آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ جس کو سمجھ میں آتی ہے بات عمل کر لے، نہیں سمجھ میں آتی ہے تو وما علینا الا البلاغ، ہمارے پاس پہنچا دینے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، اور پہنچانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ پہنچانے سے ہی لوگوں تک صحیح بات پہنچتی ہے، غور کرنے کا موقع ملتا ہے، انسان کا ذہن دوسری طرف بھی سوچنے لگتا ہے۔ یہ پہنچانا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اور جو سن رہا ہے اس کی خیرخواہی ہے، اس کی بھلائی ہے، اس سے محبت ہے، اس لیے پہنچائی جا رہی ہے صحیح بات۔ آپ سے محبت ہے اس لیے پہنچائی جا رہی ہے آپ کو بات، تاکہ آپ اس عمل سے رک جائیں جو دنیا میں تو کوئی جو ہے وہ نقصان نہیں لے کے آ رہا ہے، لیکن آخرت میری برباد کر رہا ہے۔ ہم سب کی آخرت برباد ہو جائے گی ان اعمال کے اوپر جن اعمال کو ہم ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ اس طرح کے قرآن پڑھ لینا گروپ میں بیٹھ کر، اس طرح سے درود پڑھ لینا یا کلمہ لا الہ الا اللہ آیت کریمہ کا ورد کر لینا، یہ کوئی نیکی ہے؟ یہ نیکی نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے سلسلے میں ہر جمعہ کے دن ایک آیت پڑھی جاتی ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں کیا فرماتے تھے؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کہ حمد و ثنا کے بعد بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے برے امور یعنی برے کام وہ ہیں جنہیں دین میں نیا ایجاد کیا جائے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اس ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے، سیکھا جائے، آپ کی عبادت کے طریقے جیسی عبادت کی جائے، آپ کے اخلاق کے جیسا اخلاق بنایا جائے، آپ کے محنت جو دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس طرح کی محنت کی جائے، قرآن کو سیکھا جائے، قرآن کو سکھایا جائے، تاکہ امت کے اندر سے گمراہی ختم ہو سکے۔ یہ ہے کرنے کا کام۔ انشاءاللہ میرے پاس آذان ہے تو ہم آذان کے بعد اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آذان سننا اور اس کا جواب دینا بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لازم ہوتی ہے، تو اس کو بھی سننا اور اس کا جواب دینا بہت، 1 منٹ کی خاموشی ہمارے لیے بہت خیر لے کے آتی ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے ربیع الاول کے مہینے میں؟ محض زبانی دعوے سے محبت کے کچھ فائدہ نہیں ہونا ہے ہم کو اور آپ کو، اور ماشاءاللہ سے ہم زبانی کے ساتھ کچھ عمل بھی کر لیتے ہیں، لیکن دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ میرے عقیدہ کیسا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے، اسی کو اپنی ہر ضرورت کے لیے، اسی کو اپنا مشکل کشا، اسی کو اپنا حاجت روا، اور اسی کو اپنا آقا، اسی کو اپنے نفع و نقصان کا مالک، اسی کو اپنا بہترین محبت کرنے والی ذات سمجھتے تھے۔ اگر اس کے علاوہ میری توجہ کہیں اور ہے، نعوذ باللہ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، برآئیں میرے دل کے بھی ارمان یا رسول، تو پھر ہم نے شرک کیا، پھر ہم نے شرک کیا۔ اللہ کے رسول کو بھی یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا یہ شرک ہے، اس لیے کہ یا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے پکارنے کے لیے کسی زندہ کے ساتھ۔ تو جہاں کہیں پر بھی یا رسول اللہ لگایا جائے گا وہ شرک ہے، اور جہاں کہیں بھی آپ سے مانگا جائے گا بھر دے جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہ تباہی ہے کہ جس سے امت اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا سکے گی، اس لیے کہ شرک معاف نہیں ہوگا۔
اور انسان کہتا ہے کہ ہم اس کو مین نہیں کرتے، صرف محبت میں پڑھتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ محبت میں بولا گیا ایک جملہ بھی، بعض اوقات انسان ایک ایسا جملہ بولتا ہے، حدیث موجود ہے، جس کو وہ مین نہیں کرتا اور جس کو جہنم میں گراتی چلی جاتی ہے۔ تو عقیدے میں اپنی اصلاح کرے، اسی طرح عبادات میں۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں ہم کو اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ جس نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری سانسوں تک سختی سے پابندی کی ہے، وہ میری کیسی ہے، وہ میری کیسی ہے۔ اللہ کے رسول راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کو پکارتے، اپنے گناہوں پر روتے، گھنٹوں کھڑے رہتے رب کے آگے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہمیں کبھی گناہ کوئی جگاتا ہے؟ گناہ کبھی کھٹکا دیتا ہے کہ اٹھنا چاہیے، اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے؟ یہ معافی مانگنے کا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جس کے بارے میں ہے کہ آخرت کے دن اور قیامت میں، اور جب کسی جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اس آگ سے چھٹکارا پانے کے لیے اگر میں تجھ سے کچھ مانگتا تو کیا تو دیتا؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ مفہوم ہے روایت کا۔ اور وہ جہنمی کہے گا کہ یا اللہ، اگر اس عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے میرے پاس دنیا بھر کی بھی دولت ہوتی نا تو میں اس کو دے دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تو جھوٹا ہے، میں نے تجھ سے بہت کم تر چیز مانگی تھی، تم سے صرف تھوڑی سی رات کے وقت کا جاگنا۔ اللہ کی معافی وہ دنیا اس دن دینا چاہے گا اور گناہوں سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اور آج ہم اور آپ ایک رات کے تھوڑے سے جاگنے سے، اپنے آنسوؤں سے، اپنے سجدوں سے آج کے دن ابھی اسی وقت پاک ہو سکتے ہیں۔ اس دن کل ہم پروگرام میں تھرسڈے کے دن سنا رہے تھے جب وضو کا طریقہ، تو اس طریقے میں یہ تھا کہ جس کسی نے اس طریقے کے مطابق وضو کیا اور 2 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ محض اللہ کو یاد کیا اور اس کا خیال کہیں نہیں بھٹکا، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ موجود ہے میرے اور آپ کی زندگی میں، یہ مواقع موجود ہیں اس لیے کہ میری زندگی میں ابھی میری آنکھ کھلی ہوئی ہے، آپ کی آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ اسی طرح مسلمان جو 5 وقت کی نماز نہیں ادا کرتے، مسجدوں کی طرف نہیں جاتے، ابھی مساجد بند بھی ہیں لیکن اس کے علاوہ مسجدوں کا شوق رکھنا، تو اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے۔ انشاءاللہ اپنی نمازوں میں ایک ٹارگٹ لیجئے، آپ لیں اور ہم لیں، اپنی زندگی میں سنتوں کو زندہ کریں ہم اپنے۔ اور کیا دیکھنا ہے؟ اخلاق اور کردار کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے لیے کیسے تھے؟ اتنے بڑے نبی اور رسول، لیکن زندگی کے کسی لیول پر تکبر موجود نہیں تھا، نہ تو اپنے ساتھیوں کے درمیان، نہ اپنے رشتہ داروں کے درمیان، نہ ہی اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے درمیان۔ اللہ اکبر! تو پھر میرا اخلاق کہاں ہے؟ تو ہمیں صرف ایک چیز بتائی گئی، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو، بکثرت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہو۔ اور ذکر اللہ کثیرہ، اللہ نے کسی چیز کے بارے میں کثرت کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، علماء کہتے ہیں، لیکن جب اللہ کے ذکر کی بات آتی ہے تو وہاں پر کثرت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ بکثرت اللہ کو یاد کرنے والی میری زبان اور آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہم بکثرت اللہ کا ذکر کریں، بکثرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ درود بھیجیں۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اور اس مقصد میں اپنی زندگی لگائیں۔ انشاءاللہ سیرت کے اس پروگرام میں آگے مزید سیکھتے رہیں گے کہ ہم کس طرح فی الوقت میری آپ سے اور اپنے ذات سے یہ جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ ہم ان نیکیوں کی طرف کو لکھیں جن کے اوپر ہم آنا تو چاہتے ہیں لیکن آ نہیں پاتے۔
سنتوں کو اپنی زندگی میں، چاہے وہ تہجد کی سنت ہو، چاہے وہ نوافل کو بڑھانے کی سنت ہو، چاہے وہ بکثرت تلاوت کی سنت ہو، چاہے وہ وضو کر کے سونے کی سنت ہو، چاہے وہ اپنے عزیز و رشتہ داروں کو فون کرنے کی سنت ہو، چاہے ان کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنے کی سنت ہو، چاہے اس وقت انسانیت جہاں کہیں پر سسک رہی ہے اور پریشانی میں مبتلا ہے اس کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنے کی سنت ہو، چاہے کسی کو مسکرا کے ایک نظر دیکھ لینے کی سنت ہو۔ ابھی بات ہو رہی تھی جو ہے وہ منظر بھیا کی، اور بات ہو رہی تھی پروین آپا کی، اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے مرحوم ڈاکٹر منظر قادری بھائی ہمارے، وہ پچھلے دنوں بیمار تھے اور ان کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو